ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم حضرت علامہ عبیدی صاحب، محترم سجادہ نشین صاحب، اور آج کی اس محفل میں آقا کریم علیہ السلام کے محبوب میری مراد امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر مبارک کو سننے کی چاہت لے کر بیٹھنے والے جملہ سامعین دیئے شان، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے مقدس جوڑوں کی خیرات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے محبوب نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے اور اپنی سماعتوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ اس محفل کو اول تا آخر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور محفل کے محتممین منتظمین کے انتظام کو اور ہم سب شرکاء کی شرکت کو میرے اللہ اپنے حبیب کریم کی محفل میں قبول فرما لے اور ہمارے سینوں کو آقا کے اصحاب اور اہل بیت اطہار کی محبت سے آباد فرما۔ آج کی گفتگو مختصر وقت میں ایک چھوٹا سا عنوان میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ عنوان یہ ہے کہ حسین کون ہے اور حسینیت کیا ہے۔ اس بات پہ ہم گفتگو کے دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ حسین کون ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی ذکر حسین کرنے والوں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حسینیت کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حسین کون ہے؟ یاد رکھیے، حسین میرے آقا کریم کے اہل بیت اطہار کا ایک چمکتا ہوا چاند ہے۔ وہ قرآن جس نے اہل بیت اطہار کی پاکیزگی اور ہر طرح کے رجس سے ان کے دور ہونے اور سرتا پا اور ظاہر و باطن جسمانی اور روحانی طور پر پاکیزہ ہونے کی میرے خدا نے ان کا اعلان فرمایا ہوا ہے۔ حسین اس اہل بیت کا فرد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسین کا تعارف کراتے ہوئے میرے آقا نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو تم میں سے اپنی ماں اور اپنے باپ کے اعتبار سے، اپنے چچا اور اپنی چچی کے اعتبار سے، اپنی خالہ اور اپنے خالو کے اعتبار سے، اپنے نانا اور اپنی نانی کے اعتبار سے، غرض ہر رشتے کے پہلو سے جانتے ہو سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ تو میرے آقا نے خود فرمایا وہ میرا حسین ہے، میرے حسنین ہیں۔
اگر ان کو ماں باپ کے اعتبار سے دیکھو تو حسین کا بابا حیدر کرار علی مرتضیٰ ہے، جس جیسا بابا کسی کو کائنات میں نہیں ملا۔ حسین کی ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے، جن جیسی ماں کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ اس ماں کی شان کا عالم کیا ہے؟ حسین جیسی ماں کس کو ملی ہوگی کہ جب میرے آقا کے کاشانہ انور پر سیدہ کائنات آتی تھی، ساری کائنات کا والی، خدا کا محبوب، انبیاء کا سردار مصطفیٰ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر بیٹی کا استقبال کرتا تھا۔ میرے آقا چند قدم آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامتے، اور ہاتھ تھام کر جہاں مصطفیٰ بیٹھے ہوتے وہاں سیدہ کائنات کو بٹھا دیا کرتے۔ ان جیسی ماں کسی کو ملے گی؟ حسین جیسی ماں جب قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے سیدہ کائنات، لوگ جنت کے براقوں پر بیٹھے ہوں گے، سیدہ کائنات میرے مصطفیٰ کی اونٹنی ادبا پر بیٹھے ہوئے ہوں گی۔ 40,000 جنت کی حوروں نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوگا۔ ایک جلوس کی شکل میں سیدہ کائنات کی سواری جب میدان محشر میں آئے گی، عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری جا رہی ہے۔ حسین جیسی ماں کس کو ملے گی؟ اس حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین جن کو فاطمہ الزہرا جیسی ماں ملی ہے، جن کی خالہ کون ہے؟ جن کی خالہ میرے مصطفیٰ کی بیٹی حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے۔ ان کا خالو کون ہے؟ ان کا خالو میرے مصطفیٰ کا لخت جگر عبداللہ ہے، ابراہیم ہے۔ یہ آقا نامدار کے بیٹے ان کے ماموں لگ رہے ہیں۔ ان کے چچا کون ہیں؟ ان کے چچا حضرت عقیل ہیں، حضرت جعفر طیار ہیں، راہ حق میں لڑتے ہوئے، جن کے بازو کٹ گئے اور مصطفیٰ نے کہا میں نے انہیں جنت میں جنتی پروں کے ساتھ اٹھا ہوا دیکھا ہے۔ اس جعفر طیار کے بھتیجے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضر علی وقار، یہ تو چچا ہو گئے، ماموں ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، ماں باپ ہو گئے۔ ارے کائنات میں جانتے ہو حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جنہیں نانا وہ نصیب ہوا جنہیں محمد مصطفیٰ کائنات کے سردار، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، ساری کائنات کی رحمت بن کے آنے والے مصطفیٰ، ان کو نانا نصیب ہوئے، اور وہ تھے تو آقا نانا، مگر حضور نے فرمایا ہر باپ کا نسب اس کے بیٹوں سے چلتا ہے، مگر میری اولاد کا نسب میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے چلے گا۔ اس لیے حسین حضور کے بیٹے بھی ہیں، حضور کی بیٹی کے بیٹے بھی ہیں۔ حسنین کریمین کو یہ شان اور یہ شرف حاصل ہے۔ نعرہ تکبیر! امام حسین کے بارے میں جاننا ہو تو آؤ ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ حسین کا تعارف قرآن سے پوچھو۔ میں نے عرض کیا کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ ہر نسب، ہر باپ کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سے چلتا ہے۔ حسنین کریمین کو حضور نے اپنی اولاد کہا، اور اس کا ثبوت میں قرآن سے دینا چاہتا ہوں۔ 9 ہجری تھا، ہجرت کا 9واں سال تھا۔ نجران کے عیسائی آئے ہوئے تھے، نجران سے عیسائی اسلام پر بحث شروع کر دی، میرے مصطفیٰ سے بحث مناظرہ شروع کر دیا۔ 2 لفظ ذرا پہلے سن لیں، 2 لفظوں کی تعریفیں سمجھ لیں، پھر اگلی بات سمجھ آئے گی۔ آپ جانتے ہیں مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ جو علماء آپس میں دلیلوں کا مقابلہ کرتے ہیں اسے مناظرہ کہتے ہیں۔
دلیلوں کا مقابلہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ مناظرہ کہتے ہیں۔ اور جہاں دلیلیں ختم ہو جائیں، جہاں دلیلیں ختم ہو جائیں اور وہاں پر کہنے والا یہ کہے دلیلوں کو چھوڑو، ہاتھ اٹھاؤ، فیصلہ میرے مولا سے کروا لیتے ہیں، فیصلہ اللہ سے کروا لیتے ہیں۔ اللہ سے فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ، اگر میرا مخالف غلط ہے، باطل ہے، ناحق ہے اور میں حق پر ہوں تو مولا ہمیں سلامتی دے، مخالف کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ دعا کرنا، اللہ سے فیصلہ لینا، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ۔ دلیلوں کا تبادلہ کیا کہتے تھے؟ مناظرہ۔ اور اللہ سے فیصلہ لینا کیا کہتے ہیں اس کو؟ مباہلہ۔ تھوڑی بوجھ کم کریں، یہ کو اس کی کم کریں۔ مباہلہ۔ جب عیسائیوں نے میرے مصطفیٰ سے مناظرہ کرتے رہے، حضور دلیلیں دیتے رہے قرآن کی، حضور اپنے فرمان کی دلیل دیتے رہے، جب عیسائی نہ مانے، رب کائنات نے قرآن کی آیت اتاری، اے حبیب، جو حجت بازی کرنے کے باوجود آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اسے کہو پھر حجت بازی چھوڑ دو، خدا کو تم بھی مانتے ہو، خدا کو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی اس اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، آؤ پھر فیصلہ اللہ سے کرواتے ہیں۔ آؤ قل فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آ جاؤ میدان میں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں، اللہ حضور سے کہتا ہے نبی اعلان کرو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اے عیسائیوں تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، عیسائیوں تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنے نفس کو لاتا ہوں، انفسنا اپنی ذات کو لاتا ہوں، تم اپنی ذاتوں کو لے آؤ۔ پھر میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لعنت کرتے ہیں اس پر جو جھوٹا ہوگا، اس پہ لعنت کر لیتے ہیں، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اگلا دن ہوا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حسنین کریمین کو بلایا، 3 لفظ بولے تھے، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، وانفسنا ہم اپنی ذاتوں کو بلا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے کہا حسنین کریمین کہاں ہیں؟ حسن حسین کو لایا گیا، ایک کی انگلی حضور نے ادھر سے پکڑی، دوسرے کی انگلی ادھر سے پکڑی۔ پھر بات آئی ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا میری بیٹی سیدہ کائنات جنت کے جوانوں کی سردار فاطمہ کہاں ہیں؟ فاطمہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے ہو گئی۔ میں کہتا ہوں ہمیں حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ جس وقت میرے آقا یہ اعلان کر رہے تھے، کیا حضور کی ازواج مطہرات اور بیویاں موقع پر موجود تھیں یا نہیں تھیں؟ موجود تھیں، ایک نہیں تھی۔ اس وقت 9 بیویاں حضور کے نکاح میں تھیں، اما عائشہ بھی تھیں، اما حفصہ بھی تھیں، حضرت صفیہ بھی تھی، حضرت ام حبیبہ بھی تھی، ازواج مطہرات تھیں۔ مگر جب بات آیا ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، پوری امت میں سے مصطفیٰ نے جس کو بلایا وہ فاطمہ الزہرا کو بلایا۔ پھر کہا کہ ہم اپنی ذاتوں کو لائیں گے، تم اپنی ذاتوں کو لے کے آؤ۔ ایک ذات مصطفیٰ کی تھی، دوسری ذات جس کو بلایا گیا اسے مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ ذرا منظر نگاہ میں لے کر آؤ، مصطفیٰ آگے ہیں، دونوں ہاتھوں میں حسن و حسین کا ہاتھ ہے، پیچھے سیدہ کائنات ہیں، ان کے پیچھے مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں۔ یہ 5 تن باغ کا قافلہ میدان میں جا رہا ہے، حق کا فیصلہ کرانے، اللہ سے فیصلہ کرانے حق کا، کہ جو حق ہے مولا اسے قائم رکھ، جو باطل ہے اس پہ تیری لعنت ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ جب یہ 5 تن کا قافلہ میدان میں پہنچا اور عیسائیوں کی نگاہیں، عیسائیوں کے جو راہب اور پادری اور مولوی تھے ان کی نگاہیں 5 تن پاک کے چہرے پر پڑی،
انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا خدا کی عزت کی قسم میں یہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، ان کے چہروں پہ اترنے والا آسمان سے نور دیکھ رہا ہوں، یہ وہ نورانی چہرے ہیں۔ اگر یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے یہ کہہ دیں کہ مولا اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا یہاں رکھ، اللہ ان کی خاطر پہاڑ کو اٹھا کے ادھر کر دے گا۔ عیسائیوں، ان نورانی چہرے والوں سے مناظرہ مباہلہ نہ کرنا، اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والا زمین پہ زندہ نہیں بچے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، کہا ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیتے ہیں، ہم تابع ہوتے ہیں، ہم آپ کے جھکتے ہیں، آگے مناظرہ نہیں کرتے۔ حسین کون ہے؟ حسین اس 5 تن پاک کا حصہ ہے جنہوں نے حق کو ثابت کرنے کے لیے مصطفیٰ کی زندگی میں بھی میدان میں آئے تھے۔ جب مصطفیٰ حیات تھے اور حق کا غلبہ دکھانا تھا تب بھی حسین مصطفیٰ کی انگلی تھام کے چلا تھا۔ حاضرین عزیز وقار، حسین کون ہے؟ سن لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر انصار صحابہ سے روایت ہے، میرے آقا آئے مدینہ کی گلیوں میں، حضور کے ایک کندھے پر امام حسن بیٹھے ہیں، دوسرے کندھے پر امام حسین بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی بچوں سے، اولادوں سے، نواسوں سے، پوتوں پوتیوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، مگر ایسا پیار تو کوئی دکھاؤ نا کہ جو مدینہ کی گلیوں میں سرور کائنات اپنے کندھوں پر بٹھا کر جن کو گلیوں میں سیر کراتے ہیں۔ عمر فاروق نے فرمایا، واہ بچوں جوانوں، کیا خوب نصیب ہے، کیا سواری ہے تمہاری، کیا سواری ہے تمہاری۔ میرے مصطفیٰ نے پلٹ کر کہا، عمر سواری دیکھتے ہو، میرے سوار بھی تو دیکھو کیسے۔ حسین کون ہے؟ جو دوش مصطفیٰ پر بیٹھ کر سواری کرنے والا ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جو مصطفیٰ کی پشت انور پر سجدے میں بیٹھ جائیں تو نماز رک جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت ہے نماز، اللہ کی عبادت ہے۔ ہم نماز میں کسی غیر کا خیال کریں تو نماز ختم۔ ایک امام، میں علماء بیٹھے ہیں، فتویٰ پوچھتا ہوں، امام نماز پڑھا رہا ہے، امام رکوع میں ہے، پیچھے پتہ چلا چودھری صاحب نے کھنگورا مارا ہے کہ جی میں آ رہا ہوں، کیا امام کو یہ حق ہے کہ چودھری صاحب کے لیے، ملک صاحب کے لیے رکوع لمبا کرنے حق ہے امام کو کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، ملک صاحب آ رہے ہیں، فلانے سردار آ رہا ہے، خان آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، تو کیا مولوی کو یہ حق ہے کہ رکوع لمبا کرے تاکہ وہ وضو کر کے شامل ہو جائے؟ نماز ختم ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ حسین تیری عظمت پہ قربان، حسنین تیری شان پہ قربان، میرے مصطفیٰ کی یاد آپ کی عزت پہ قربان۔ نماز رکی نہیں، مصطفیٰ سجدے میں ہیں، سجدے سے آگے نماز نہ چلی۔ لوگ سمجھے اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی، کئی لوگوں نے سر اٹھا کے دیکھا کہیں حضور کو تکلیف تو نہیں ہو گئی، کوئی کہیں کوئی قضا کا فیصلہ تو نہیں ہو گیا سجدے میں۔ اس سے سر اٹھا کے دیکھا، لوگوں نے بعد میں پوچھا آقا کیا وجہ تھی؟ کہا میرا نواسا حسین بیٹھا تھا پشت پر، جب تک وہ راضی نہیں ہوتا تھا میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا تھا۔ یہ حسین ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ امام شافعی کون ہے؟ اہل سنت کے امام ہیں، اہل سنت کے امام ہیں۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم پیروکار ہیں، ایسے شافعی ہیں، ایسے حنبلی ہیں، ایسے مالکی ہیں، چاروں اہل سنت کے امام ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اے مصطفیٰ کی اہل بیت، تمہاری شان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب تک ہم آپ پہ درود نہ پڑھیں ہماری نماز ہی پوری نہیں ہوتی۔ جب تک ہم آپ پہ درود نہ پڑھیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کیا شان ہے! نماز عبادت خدا کی ہے اور خدا کی عبادت میں غیر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ مگر ارے تم غیر کہتے کس کے ہو؟ مصطفیٰ کو غیر کہتے ہو؟ آل مصطفیٰ کو غیر کہتے ہو؟ نہیں نہیں، یہ غیر نہیں ہیں، ان کے قدموں سے چپٹ جائیں تو خدا مل جاتا ہے۔ نماز اللہ کی ہے، عبادت خدا کی ہے۔
مگر سلام مصطفیٰ کا ہے، درود آل مصطفیٰ کے اوپر ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام میرے مصطفیٰ پر ہوگا۔ نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ باری تعالیٰ ہم نے اللہ اکبر کہا، تیری حمد بیان کی، رکوع کرتے رہے، سبحان ربی العظیم کہتے رہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے رہے، ربنا ولک الحمد کہتے رہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہے، اتحیات پڑھ کے مولا تیری ثنا کرتے رہے۔ کیا نماز پوری ہو گئی؟ کہا نہیں، نماز پوری نہیں ہوئی۔ یہ تم نے میری عبادت کر لی، میری تسبیح کر لی، سبحان کہہ لیا، مگر سلام کرو اس مصطفیٰ کو جس نے تمہیں میرا درد دکھایا۔ سلام کرو میرے مصطفیٰ کو۔ باری تعالیٰ سلام ہو گیا، نماز ختم ہوگی۔ کہا نہیں، میرے مصطفیٰ اور ان کی آل پہ درود پڑھو جن کی قربانیوں سے دین تم تک پہنچا۔ ایسے نماز پوری نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے ساتھ محبت اور تعلق کا رشتہ حالت نماز میں نہ گانٹھ لیا جائے۔ حاضی ندی وقار حسین وہ ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے ہاتھ زمین پہ لگا دیتے اور حسنین کریمین مصطفیٰ کی پشت پر ہوتے اور حضور گھر میں ان کو چکر لگوایا کرتے تھے اور فرماتے تھے نعم الجمل و جملکما، فرمایا حسنین لوگوں کے بھی اونٹ ہوں گے مگر تمہارے اونٹ کی تو بات ہی کیا ہے، نعم الجمل و جملکما، تمہارے اونٹ کی شان ہی کیا ہے، تم مصطفیٰ کی پشت پہ بیٹھ کے سواری کرتے۔ حاضرین محترم، میں گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پہلا حصے کی ہم نے کچھ چند چیدہ باتیں آپ تک رکھی کہ حسین کون ہے۔ اب ذرا آئیے سمجھیے حسینیت کیا ہے۔ اگر ہم نے صرف یہ جانا کہ حسین کون ہے اور یہ نہ جانا کہ حسینیت کیا ہے تو پھر ہم نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں ہے، پھر کربلا سمجھ نہیں آئے گا۔ کربلا سمجھنا ہے تو جاننا پڑے گا حسینیت کیا ہے۔ حاضی ندی وقار، اگر آپ نے حسینیت کو سمجھنا ہے تو سنیں، امام حسین میدان کربلا کس لیے نکلے تھے؟ زیادہ وقت نہیں ہے، میں اشاروں میں چند باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کی بیعت لینے کا اہتمام کر لیا تھا، اور آپ کے انتقال کے بعد یزید نے اور یزید کے جو سیکٹری ہوں گے، چیف سیکٹری، انہوں نے پوری اسلامی مملکت کے جو گورنر تھے ان کو پیغام بھیجا کہ ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے ہیں، اب اپنے شہر کے جو بڑے چیدہ نمائندہ لوگ ہیں ان سے یزید کے حق میں بیعت کرو۔ یہ بات ہے اصل جہاں سے حسینیت شروع ہوئی۔ یہ پیغام مدینہ منورہ میں بھی آیا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو پیغام ملا کہ جناب مدینہ کے جو چیدہ لوگ ہیں ان سے یزید کے حق میں بیعت لے۔ حضرت امام حسین کو رات کے اندھیرے میں بلایا گیا کہ جی گورنر صاحب نے یاد فرمایا، آپ گورنر کا جو گھر تھا، حویلی تھی، محل تھا، وہاں پر گئے، وہاں پہ پروان بھی بیٹھا ہے، وہاں پر وہ کافر بھی بیٹھا ہے جو ملک شام سے خبر لے کر آیا ہے کہ یزید کی بیعت لینی ہے۔ نمائندہ چیف لوگ کون تھے؟ میرے مصطفیٰ کی آل سے بڑھ کر اور ہستیاں کون تھیں جن کی بیعت کے بغیر کوئی حکومت والا اپنی حکومت کو سند دے ہی نہیں سکتا تھا۔ کسی کی حکومت حلال جائز حکومت بن ہی نہیں سکتی تھی جب تک آل مصطفیٰ کی مہر نہ لگتی، جب تک آل رسول کی مہر نہ لگتی کسی کی حکومت جائز حکومت نہیں بن سکتی تھی۔ جب آپ کو رات کے اندھیرے میں بلایا گیا، آپ نے جواب دیا، آپ نے ان کو جواب دیا کہ
کہ تم حسین کے لیے، کہ تم یزید کے لیے بیعت لینا چاہتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو کہ یزید کون ہے؟ کیا یزید کا کردار تمہارے سامنے نہیں؟ کیا یزید کا جو مصروفیات ہیں، شراب نوشی کرنے والا، بے حیائی و بدکاری کرنے والا، فرائض دین کا ترک کرنے والا، مرغوں، بندروں، ریچھوں کی لڑائیاں کتوں کے ساتھ بیٹھنے والا، اپنی لونڈیوں کے ساتھ بیٹھ کر گانے بجانے والا، رقص و سرور کرنے والا، مجھ حسین سے کہتے ہو کہ میں یزید جیسے کی بیعت کروں؟ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، کہا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس جملے کو سوچیں، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، جو حسین جیسا ہوگا، جو حسین کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا، جو حسین سے پیار کرنے والا ہوگا، جو حسینی فکر کا امین ہوگا، جو حسینیت کو دل میں سمائے ہوگا، جس کے من میں حسینیت رچی ہوگی، وہ یزیدی کردار جیسے شخص کی ہاں میں ہاں کبھی نہیں لگا سکتا۔ حسینیت کیا ہے؟ یاد رکھیے، حسینیت یہ ہے کہ یزید اور یزید جیسا کردار رکھنے والے کی بیعت کبھی نہیں کرنی۔ اب میں ذرا بیعت کو سوکھا کرتا ہوں، آسان کرتا ہوں۔ بیعت کیا ہوتی تھی؟ بیعت آپ کی تائید ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے جی میری تائید ہے، یہ لو میرا ہاتھ پہ ہاتھ، یہ خلیفہ ٹھیک ہے، یہ حکمران ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں بیعت کیسے ہوتی ہے؟ ووٹ کے ذریعے۔ ہم جب کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ بندہ نمائندہ ٹھیک ہے، یہی ہوتی ہے نا ووٹ؟ کیا ہوتا ہے؟ بولیے، ووٹ کیا ہے؟ ووٹ ہماری تائید ہے، ووٹ ہماری طرف سے تائید ہے۔ وہ زمانہ تھا جب لوگ سینکڑوں میں بڑے لوگ ہوتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے۔ اب کروڑوں کی آبادیاں ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ اب اس کا طریقہ ووٹ ہے۔ حسینیت کو جاننے والوں، حسینیت کی بات کرنے والوں، حسین کا نام لینا اور سال میں 10 دن محرم کے گزار کے نعرے مار لینا آسان ہے، راہ حسینیت پہ چلنا مشکل ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں حسینی ہونا۔ آج لوگ فقط اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے امام حسین کے شان کی محفل کر لی، 2-4 ہم نے اس کے اوپر نعرے مار لیے، ہم نے تھوڑا سا رو لیا تو ہم نے حق ادا کر دیا امام حسین کا۔ ارے نہیں، یہ محبت کا ایک چھوٹا سا اظہار ضرور ہو سکتا ہے، میں ٹوٹلی نگیٹ اور نفی نہیں کرتا، ایک چھوٹا سا اظہار ہے، لیکن حسینی اگر بننا ہے تو حسینیت تب پرکھی جائے گی جب 9 عاشور کی رات ہو، امام حسین کے ساتھ سارا آپ کے 72 تن قافلے والے گھر والے بیٹھے ہوں، آپ لائٹیں بند کر دیں، چراغ بجھا دیں اور چراغ بجھا کر کہیں کہ دشمن کو میری تلاش ہے، تم میں سے جو جانا چاہے چراغ بند ہیں چلا جائے، قیامت کے دن میں گیلا کسی کا نہیں کروں گا۔ اور جب چراغ جلائے جائیں تو ایک بندہ بھی اٹھ کے نہ گیا ہو وہاں سے۔ حسینیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، حسینیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حسین کا نام لینا آسان ہے، مگر آج حال یہ ہے کہ ٹکے ٹکے کے اوپر ہم اپنی حمایت کو، اپنی تائید کو، اپنی محبت کو، اپنے ووٹ کو، کبھی دیکھا ہم نے کہ ہم کس کی تائید کر رہے ہیں؟ ہم اپنا ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ بات امام حسین کی حسینیت ساری کی ساری ہمیں یہ پیغام دینے آئی تھی، سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، یزیدیوں کی اطاعت قبول نہیں کرنی۔ اور میں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو، جس کو نہیں سمجھ آئی پھر سمجھے، یزیدیت کیا ہے؟
میں بتا رہا ہوں حسینیت کیا ہے. اب ذرا سمجھیں یزیدیت کیا ہے. یزید کون ہے؟ شریعت کی حدود کا مذاق اڑانے والا. یزید کون ہے؟ نماز کو کھلے عام چھوڑنے والا. یزید کون ہے؟ جس کو حکومت ملے تو مسلمانوں کی جو دولت ہے بیت المال اس میں کرپشن کرنے والا. کرپشن کرنے والا مسلمانوں کی دولت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر اپنی مرضی میں چلانے والا. یہ یزید ہوتا ہے. وہ یزید کے سر پہ کوئی سینگ نہیں نکلے ہوتے. یزید کردار کا نام ہے. بد کرداری یزیدیت ہے. یہ فرق سمجھ کے اٹھو آج کے دن کہ حسینیت کیا ہے, یزیدیت کیا ہے. ہم نے تو دل جلا کے سریعام رکھ دیا ہے. اب جس کے جی میں آئے سو وہ پائے روشنی. روشنی ہم نے دل جلا دیا ہے, چراغ رکھ دیا ہے آپ کے سامنے. حسینیت کیا ہے, یزیدیت کیا ہے, یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. حسین نام ہے پاکیزگی کا, حسین نام ہے طہارت کا, حسین نام ہے حیا کا, حسین نام ہے وعدے کی پابندی کا, حسین نام ہے مصطفیٰ کی شریعت کی پاسداری کا, حسین نام ہے حق کا جھنڈا بلند کرنے کا بھلے گردن کٹی کیوں نہ جائے. حسین نام ہے مصطفیٰ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنے کا بھلے سارا خاندان کٹی کیوں نہ جائے. حسینیت یہ ہے, حسینیت یہ ہے, اس کو حسین کہتے ہیں. اس راہ پہ چلنے والا حسینی کہلاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو جب کوفہ والوں کے خط آئے تھے کہ آئیں ہم آپ کے انتظار کر رہے ہیں, آپ نے اپنے خاندان کا ایک بندہ بھیجا تھا جائیں جا کے پتہ کر کے آئیں حالات کیا ہیں. کیا نام تھا ان کا؟ مسلم بن عقیل. بولیے کیا نام تھا؟ میں بتا رہا ہوں حسین ہوتا کون ہے, حسینیت کی راہ پہ چلنے والے کون ہیں. مختصر یہ, آپ وہاں گئے, شروع میں ہزاروں لوگوں نے ہاتھ چومے, بیعت کر لی. بعد میں جب حکومت نے ڈنڈا دکھایا اور اقتدار والوں نے اپنی چالیں چلی, 18,000 نماز شروع کی تھی, پیچھے کھڑا تھا, سلام پھیرا تو اپنی بیٹوں کے سوا کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا. راہ حسینیت آسان ہے کوئی؟ حسینی راہ پہ چلنا کوئی آسان کام ہے نہیں. اور پھر عروہ بن ہانی نے آپ کو پناہ دے دی. شریف بن آور نام کا ایک بندہ تھا, سردار تھا, وہ بیمار ہو گیا. اور ابن زیاد جو یزید کا گورنر تھا, جس کے حکم سے امام حسین کو شہید کیا گیا اور میدان کربلا میں سارا کچھ پیش آیا, وہ ابن زیاد شریک بن آور کی عیادت دیوارداری بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا. مسلم بن عقیل اسی گھر میں تھے. گھر کے سارے بندے مسلم بن عقیل کے حامی تھے. انہوں نے کہا ابن زیاد آ رہا ہے, آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیں, ہم اشارہ کریں گے پانی لائیں, آپ نے تلوار نکال کے ابن زیاد کو ختم کر دینا ہے تاکہ فساد کی جڑ بڑھ جائے. اگر ایسا ہو جاتا تو شاید تاریخ اور ہوتی, مگر جب وقت آ گیا ابن زیاد آ کے بیٹھ گیا. حضرت عروہ بن ہانی کہتے پانی لاؤ. اشارہ تھا کس کو؟ مسلم بن عقیل کو. نکلے باہر, گردن اڑائیں اس کی, آپ نہیں نکلے. اس نے پھر کہا پانی دیں, آپ نہیں نکلے. اس نے کہا پانی دیں بھلے میری جان چلی جائے, نہیں نکلے. ابن زیاد چلاک تھا, سمجھ گیا کوئی گڑبڑ ہے, چھوٹ کے چلا گیا. مسلم بن عقیل باہر آئے. لوگوں نے پوچھا آپ نے اس بدبخت کو کیوں نہیں مارا؟ یہ موقع تھا اس کو قتل کرنے کا, کیوں نہیں مارا؟ حسینیت کیا ہوتی ہے سنیے, حسینیت کو سمجھو. آپ نے کہا مجھے میرے نانا, مجھے میرے امام, مجھے میرے آقا حضور مصطفیٰ کریم کا فرمان یاد آ گیا کہ مومن, ایمان اور دھوکہ ایک دوسرے کی ضد ہے. ایمان اور دھوکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. جو مومن ہوتا ہے وہ کسی کو دھوکے سے نہیں مارتا, مومن دھوکے سے نہیں مارتا. مجھے مصطفیٰ کا یہ فرمان یاد آیا, میں نے تلوار پیچھے کر لی کہ میں دھوکے باز نہیں بننا چاہتا تھا. حسینیت یہ ہے, حسینیت یہ ہے. جب 10 محرم کی رات آئی, 9 محرم کو یزیدی لشکر چاہتا تھا آؤ میدان میں آپ سے مقابلہ کریں, برابر ہو جائے کام. آپ نے کہا حضرت عباس علمدار کو بھیجا کہ جاؤ یزیدی لشکر سے کہو اگر ہو سکے تو آج کی رات میں مہلت دو. خدا کی عزت کی قسم مجھے قرآن پڑھنا بڑا پسند ہے.
مجھے قرآن سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے بڑی محبت ہے۔ میں آج کی رات اپنے مصلی پر گزار کر سجدوں اور قرآن میں گزارنا چاہتا ہوں۔ حسینیت یہ ہے کہ جب سامنے دشمن بیٹھا ہوا ہے تب بھی اللہ کا سجدہ بھولتا نہیں ہے، تب بھی قرآن بھولتا نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے۔ جب آپ میدان کربلا میں گئے، آپ نے خطوں کے ٹوکرے کھول دیے، کہا کوفیہ تم نے مجھے بلایا تھا۔ ان ظالموں میں سے کسی نے کہا حسین تم جھوٹ بولتے ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سنیے حسینیت کیا ہے۔ آپ نے کہا جب سے مجھے پتا چلا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، خدا کی قسم اس دن سے حسین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حسینیت یہ ہے۔ پوچھنا چاہتے ہو حسینیت کیا ہے؟ حسینیت سچ کا نام ہے، حسینیت عبادت کا نام ہے، حسینیت طہارت کا نام ہے، حسینیت قرآن کی تلاوت کا نام ہے۔ سر نیزے پہ چڑھ جائے تب بھی زبان سے سورہ کہف کی تلاوت کا نام ہے۔ حسینیت یہ ہے۔ اور میں نے بتا دیا یزید کون ہے۔ جو شراب نوش ہے وہ یزیدیت کی راہ پہ چلنے والا ہے۔ مجھے کوئی ڈر نہیں، نہ کوئی اس بات کی آڑ ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کوئی ناپاک زبانیں، جھوٹ بولنے والا، گالیاں دینے والا، بددیانتی کرنے والا، چوریاں کرنے والا، ڈاکے مارنے والا حسین حسین کی بات کرتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اس بات کی۔ ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات کی کہ نام حسین کا لینا اور کردار یزید والا ہونا، نعرے حسین کے مارنا اور راتوں میں کردار یزید والا رکھنا، نعرے حسین کے مارنا اور جب مالی معاملات آ جائیں، کوئی چیئرمینی سرداری وڈیرہ شاید پیسہ مل جائے تو غریبوں کا پیسہ کھا جانا، یہ حسینیت ہے کوئی کہ اس کو حسینی بولتے ہیں؟ نہیں، حسین وہ ہے جن کا بابا حضرت علی مرتضیٰ بیت المال کو سارے لوگوں میں مال میں تقسیم کر لینے کے بعد بیت المال میں جھاڑو مار کے پانی کا تنکا کر کے کہتے تھے اے دنیا میری آنکھوں سے چلی جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، میرے آگے سے ہٹ جا، میرے آگے سے ہٹ جا۔ وہ ٹکے ٹکے کو، روپے روپے کو، چونی چونی 98 روپے کو لوگوں میں جن کا حق تھا ان میں بانٹنے والے لوگ تھے، انہیں کہا جاتا ہے حسینیت یہ ہے۔ دوستان گرامی قدر، میں انہی کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ حسین کون ہے، اور ہمیں سمجھ دے اور ہدایت دے کہ ہم راہ حسینیت پہ چلنے والے بن جائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔